الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف نصیحتوں کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے، مختلف طریقوں سے انسان کی ہدایت کا سامان، اس کی رہنمائی اور اس کے لیے راستہ بیان فرمایا ہے. اور اس میں انسان کو خاص طور پر سورۃ رحمان میں اللہ جل جلالہ نے مختلف نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے کہ میری کون کون سی نعمتیں انسان اور جنات پر ہے. لیکن ہم چونکہ بہت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، وہ بھی بہت اہم نعمت ہوتی ہے. مثلا انسان پانی کو اور بیت الخلاء، قضاء حاجت یعنی پیشاب کرنے کو وہ کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے یہ تو عام چیزیں ہیں بالکل. اس کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے نصیحت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ کو بہت بڑی بادشاہت حاصل تھی، یورپ تک اس کی بادشاہت تھی. یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاقے فتح کیے تو بعد کے خلفاء انہی علاقوں پر بھی حکمران رہے، جو بادشاہ آتے رہے. حالانکہ ان میں سے بہت ساروں نے حکومت تو اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے، جس طرح خلفائے راشدین کا طریقہ تھا، لیکن پھر بھی علاقے تو ان کے ہی زیر نگی تھے. تو آپ کو بھی بہت ساری نعمتیں حاصل، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں. تو بادشاہ کو تو بہت زیادہ. تو وہ بزرگ کہنے لگے خلیفہ کو کہ اگر آپ صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، سفر میں ہوں، آپ کو پانی نہ ملے تو اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ اس نے کہا میں کچھ پیسے دے دوں گا، 1000 درہم دے دوں گا. تو وہ فرمائے لگے اگر 1000 درہم میں بھی وہ بندہ نہ دے تو اس نے کہا 2000 دے دوں گا، 2000 پاؤنڈ پانی کے لیے. اس نے کہا کہ اگر وہ بھی نہ دے. ایسے ہی کرتے کرتے خلیفہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت، آدھی بادشاہت تک پہنچایا کہ بھئی اگر پیاسا ہوں میں، وہ میری جان نکل رہی ہو اور پانی ہو ہی نہ تو میں آدھی پوری سلطنت اپنی دے دوں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے یہ دنیا والی. تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر وہ پانی آپ کے اندر پیٹ میں چلا جائے اور وہاں رک جائے، وہاں نکلے نہ، پیشاب بند ہو جائے، تو پھر کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ اس نے کہا اسی طرح میں پیسے دوں گا، علاج کراؤں گا. اس نے کہا کہ اگر ایک ہی حکیم کے پاس اس کا علاج ہو اور وہ کرے نہ جب تک کہ تم دوسری آدھی بادشاہت اس کو نہ دو تو کیا تم دے دے گے؟ تو اس نے کہا ہاں کہ دینے پڑے گی، اس لیے کہ اگر پیشاب بند ہو گیا اور اس سے شفا نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا. تو میری بادشاہت آدھی ہو یا زیادہ وہ کس کام پھر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ لو پھر اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھ لو. 2 چیزیں فرمایا، اشارہ کیا، دیکھو ایک تو اس اللہ کی نعمتوں پر غور کرو جو تمہیں حاصل ہے، جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے. جب دل آیا پانی پیا اور کیا.
لیکن اگر وہ نہ ملے، اللہ جل جلالہ نہ عطا فرمائے، سبب بن جائے کچھ ایسا، تو فرمایا کہ بندہ پیسے کیا، آپ دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے امیر غریب بھی لوگ جب جان پر بنتی ہے تو وہ کہاں کہاں علاج کرانے چلے جاتے ہیں، امریکہ میں، یو کے میں آتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، کوئی اپنا دل بدلا رہا ہے، کوئی لیور بدلا رہا ہے، کوئی کینسر کے علاج کے لیے آتے ہیں، وہ پیسے پوری زندگی کی پونجی کئی دفعہ قرض لے کر وہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم ہزاروں وہ آزاد جسم میں گردے کیا تو دل کیا، ایک ایک نس کیا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہاں نہ اس کا کوئی بل آتا ہے آپ کو، اور نہ کوئی اپنا خرچہ ہے اس طرح کہ اللہ جل جلالہ نے دیا ہوا۔ تو وہ جو اس نے کہا، ایک تو بات یہ ہے کہ اس نعمت کو سمجھے، کتنی بڑی نعمت یہ ہے، اگر غور کرے بندہ تو واقعی بہت بڑی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی ہی بند ہوا، ان کے بچوں پر، ان کے اہل و عیال پر، تو دیکھیں پانی یزید ظالموں نے بند کر دیا، تو کتنی بڑی وہ نعمت تھی، عام تھی، لیکن جب نہیں ملی تو پھر وہ کتنے مشکلات میں گزرے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی دنیاوی نعمتیں ہیں۔ تو ایک تو اس بزرگ نے فرمایا، دیکھو تم یہ پانی کو کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن تم اب آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہو کہ اگر پانی نہ ملے تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں تو آدھی بادشاہت دے دوں گا، اور کہا کہ اگر یہ پانی اندر چلا جائے، باہر نہ نکلے، پیشاب رک جائے، تم کہتے ہو میں دوسری آدھی بادشاہت دے دوں گا، تو دیکھ لو کہ پیشاب کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں، ایک ناپاک چیز بھی ناپاک ہے جب لیکن پھر بھی وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ یعنی بندے کو جو ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت الخلاء سے نکلنے تو اس کی دعا تلقین فرمائی، تو اس میں فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنی العزاء وعافانی، کہ اس ذات کا شکر کہ جس نے تکلیف دہ چیز کو خطرناک چیز کو، کیونکہ وہ خطرناک اور یعنی صحت کے لیے اچھا نہیں، مجھ سے دور فرمایا، وعافانی، اور مجھے آرام بخشا۔ وہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کا کوئی بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس نے بزرگ نے فرمایا ایک تو ہم اس طرح غور کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں تمہیں، میں نے تو دو کی مثال دی ہے، بلکہ ہسپتال میں ایک بندے کی عیادت کے لیے گئے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، بالکل نظر اس کو اچھا آتا ہے، لیکن یہ جو آنکھ کھولنے کی طاقت ہے وہ اس سے چلی گئی، اب وہ دیکھ نہیں سکتا، یا وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے ہاتھوں سے تو وہ اپنا دیکھتا ٹھیک ہے، لیکن وہ جو میں اور آپ وہ مسل استعمال کریں رات دن آ کے جو پک رہے ہیں، اس کی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ مسل ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ نہ کوئی مشین وہاں کام کر سکتی ہے، نہ وہ خود دیکھ سکتا ہے بار بار ایسے کر کے، تو بڑی مجبوری کے تحت ہی اس کی آنکھیں پکڑ کے رکھتا ہے تو کچھ چیز دیکھ لی رہے۔ اور ایک کو کہا گیا کہ وہ جو ہم کبھی محسوس بھی نہیں کرتے، وہ آنکھیں، یہ مسل بھی ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، کیوں؟ بہت زیادہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مرچیں آنکھوں میں ڈال دی، کیوں کہ یہ جو آپ آنکھیں کھولتے اور بند کرتے ہیں، یہ ایک گریس ہے، ایک پانی ہے جس کی وجہ سے یہ سموتھ، جس طرح یہ لوبریکیشن فلوئڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کھولتے بند وہ آسانی سے، اگر وہ لوبریکیشن فلوئڈ جو پانی ہے وہی ختم ہو جائے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ریت آپ کی آنکھوں میں ڈال دی گئی ہے، جیسے مرچیں ڈال دی گئی ہیں، بندہ کھولے گا، کھول تو سکتا ہے لیکن تکلیف اتنی ہوگی، پھر بند کرنے کی تکلیف اتنی ہوگی کہ یہ جو گریس، یہ جو اللہ پاک نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہوا ہے، آپ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی آسانی سے کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے اس چیز کا کیا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، کتنی بڑی نعمت، اور پھر آپ کھول رہے ہیں اس کو، بند کر رہے ہیں، اور وہ بندہ بیچارہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ لوبریکیشن فلوئڈ ختم ہو گیا ہے، تو وہ ایسے وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو کھولتے ہوئے کہ وہ بند ہی رکھنا پسند کرتا ہے۔ اگلے دن میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک بندہ آیا
وہ رات کو اس کے لیے بستر لگایا، وہ کہے میں بستر پر نہیں سو سکتا، میں لیٹ کے نہیں سو سکتا، میں بیٹھ کے سوؤں گا۔ یہ اللہ کے بندے کیوں تم بیٹھ کے سو گے؟ تم مہمان ہو، تم مہمان ہو، تم لیٹ کے سو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں کھانا جاتا ہے تو ایک والو بند ہو جاتا ہے، جیسے روٹی ہے، جو بھی آپ پانی پی رہے ہیں وہ بند ہو، اس وجہ سے کھانا باہر نہیں آتا۔ آپ الٹے بھی کوئی لٹکا دے آپ کو، آپ کلا بازیاں بھی لگائیں الٹی سیدھی، پانی نیچے نہیں آتا، دودھ نیچے نہیں آتا، کھانا نیچے نہیں آتا۔ ورنہ تو ہونا چاہیے جیسے گلاس ہے، الٹا کیا ہر چیز نیچے آ جائے، لیکن آپ لیٹ رہے ہیں ادھر کر، آپ نے ایک دفعہ کھا لیا، وہ ایک ڈکنا سا اندر اللہ پاک نے ایک والو رکھا ہوا ہے، جو ہی کھانا اندر جاتا ہے وہ پیٹ کو اوپر بند کر دیتا ہے، پھر آپ الٹے ہوں سیدھے ہوں کھانا نہیں آ جاتا۔ آتی ہے تو وہ بھی بڑی طاقت سے آتی ہے، ورنہ عموماً وہ کھلتا ہی نہیں۔ اس نے کہا اصل میں میرا والو وہ خراب ہو گیا ہے، اور تو سب ٹھیک ہے، اب میں اگر تھوڑا سا ایسے لیٹوں تو میرا سارا کھانا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، الٹی کے بغیر، کہہ کے بغیر، جو دودھ پیا، پانی پیا، جو بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو ہی میں لیٹتا ہوں وہ پھر یہاں آ جاتا ہے سارا اور باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے ڈاکٹروں نے یہی کہا ہوا ہے کہ تم بیٹھ کے ہی سویا کرو، تو میں پھر لیٹ نہیں سکتا۔ تو آپ نے اور میں نے کبھی اس پر غور کیا، یا یہ نعمت ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہمیں حاصل ہے، اور ہم ہر روزانہ یہی چیخ پکار کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ نے کیا کیا دیا ہوا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیاوی طور پر، صحت کے طور پر، مال کے طور پر، اولاد کے طور پر، پیسے کی نسبت سے ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو، ان سے سبق حاصل کیا کرو، ان سے عبرت لیا کہ وہ بھی بنی آدم، وہ بھی وہی حضرت آدم کی اولاد ہیں جس نبی کی اولاد ہیں، وہ بھی نبی ہی کی بیٹی ہیں، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی اور بیٹے ہیں سارے۔ ابھی کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے دریائے سندھ میں 5 بہنوں نے، یا 4 نے، اللہ بہتر جانے، 5 بہنوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، 4 تو مر گئیں، 1 کو بچا لیا۔ کیوں؟ کہ ان کے شادی نہیں ہو سکتی، ان کے رشتے نہیں ہو سکتے، ان کے رشتے آ نہیں رہے، اتنے پیسے نہیں کہ ان کے والدین ان کی شادی کر سکیں۔ تو وہ بھی نبی علیہ السلام ہی کی امت میں شامل ہیں، آپ ہی کی بہنیں ہیں، اور اللہ پاک جل جلالہ تو یہ تفریق نہیں فرماتا، وہ تو مظلوموں کی اور غرباء یا جو حاجت مند غمگین لوگ ہیں ان کی زیادہ قدر فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک ان کی زیادہ اہمیت ہے، یتیموں کی زیادہ اہمیت ہے سب سے۔ تو وہ کسی کی آپ ہی کی بہنیں ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت سے دیکھیں وہ تو کوئی فرق نہیں کریں گے کہ کوئی یورپ میں رہ رہا ہے، کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے، کوئی غریب ملک میں رہ رہا ہے، بلکہ جو غریب ہوگا وہ اس کی زیادہ قدر کریں گے۔ تو ان 4 یا 5 بہنوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی کہ ہماری تو شادی نہیں ہو سکتی، ہم تو والدین پر بوجھ ہے، اور ہماری جو ہے اتنی حیثیت نہیں ہے، ہمارے تو رشتے نہیں آ رہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو بیٹیوں کی، اللہ پاک نے کافروں کا یہ تذکرہ فرمایا قرآن عزیز میں، بیٹیوں کی پیدائش کو جو ہے وہ رحمت نہیں سمجھتے، وہ کرم نہیں سمجھتے۔ اور یہاں اس ملک میں بھی، پاکستان میں تو سمجھ آتی ہے یا نہیں، اس ملک میں بھی اگر کوئی کسی بوڑھے والدین کو سنبھال رہی ہے تو وہ بیٹی سنبھال رہی ہے، بیٹے سارے وہ کود ناچ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہی مطلب یعنی خیال رکھ رہی ہے۔ اس ملک میں بھی ہے یہی بات، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، وہی ان کے غم میں شریک ہے، وہی ان کی جو ہے وہ تیمارداری میں، اور دوسروں کو جو ہے وہ کوئی غرض نہیں۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بندے جو ہیں یہ بھی یعنی اللہ جل جلالہ کے بندے بندیاں اور حضور علیہ السلام کی امتی، اور آپ اپنی نعمتوں پر غور کر، اللہ جل جلالہ نے جو آپ کو عطا فرمائی، اور اللہ پاک کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں نہ استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی، پچھلے ہفتے میں بتا رہا تھا،
کہ آپ نے بادشاہت ملتے ہوئے بھی نہیں لی، بادشاہت ملتے ہوئے بھی نہیں لی، اللہ پاک نے دی بادشاہت آپ کو، آپ نے اختیاری طور پر فرمایا کہ میں عاجزی انکساری میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام یہ پسند نہیں فرمایا کرتے کہ آپ کپڑے سادہ آپ نے پہنے ہیں، لباس سادہ پہنا ہے، زیادہ تر سواری سے سادی پہنی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی، دوست، رشتہ دار یا کوئی بھی انسان کو اپنے لباس سے، اپنی گاڑی سے تکلیف مت دو۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیسے تکلیف؟ مثلا حضور علیہ السلام تو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کا نگ جو نگینہ ہے وہ ہم تو جو انگوٹھی پہنتے ہیں وہ ضرور اس کو اوپر رکھتے ہیں کہ بھائی نظر آئے، پتہ چلے اس کے پاس قیمتی نگینہ ہے، قیمتی انگوٹھی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو اندر کی طرف رکھتے، نگینہ نظر نہ آتا، باہر سے چھلا ہی نظر آتا، چھلکتا کہ چھلا ہے، ایک رنگ ہے، نگینہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ کسی کے مسلمان کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی ہوتی، تو اس سے بھی مسلمان کے دل میں جو ہے وہ ایک خواہش اٹھے، پوری نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو یہ پسند نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ دنیا کو دکھاؤ مت، دکھاوا مت کرو، اس سے دوسروں کو دکھ ہوتا ہے، پہنچاتے ہو۔ یہ عظیم سنتوں میں ہے آپ علیہ السلام میں کہ آپ نے امیر کو غریب کے سامنے اپنے پیسے کا مت تذکرہ کرو، جس کے پاس زمین نہیں اس کے سامنے اپنی زمین کا مت تذکرہ کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت کا مت تذکرہ کرو، تم اس کو دکھ دو رہے ہو اور اس کا دل توڑ رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر بہت زور دیا، آپ فرمایا کرتے کہ ایسا نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا انداز مت اختیار کرو، کسی کے پاس گاڑی نہیں، سواری نہیں، اس کو اپنی گاڑی مت، اور ہم تو لیتے ہی اس لیے بے شک وہ قرض ہی پر، وہ سود ہی پر لعنت یعنی اوپر حاصل کی ہوئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس کو دوسروں کو دکھانا اور جلانا اور ان کو جو ہے یعنی دکھ اور تکلیف دینا میرے پر، تو اس سے سوائے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں دکھ آئے گا، تو کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ نے کوشش کی ہے، باوجود ہے کہ بہت امیر بھی تھے لیکن لباس، سواری، ہر چیز سادہ رکھی، ان کے پاس تھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے تو اللہ پاک مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دے، یہ تو کچھ بھی نہیں دولت ابھی دنیا کی جو دنیا کے سامنے، مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں، جنتیں آپ علیہ السلام کے قدموں میں آ جائیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا جنت حضور علیہ السلام کے نور مبارک سے پیدا ہوئی ہے، وہ تو آپ کے فیض سے پیدا ہوئی ہے، تو لیکن اس کے باوجود کیوں یہ کہ ہم تو سنتے رہتے کہ آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ کہ کسی کو اس طرح تکلیف نہ ہو، تو ہمیں بھی یہ چاہیے، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اچھی بات ہے، استعمال کریں، دوسروں کو مت بتائیں، خاص طور پر جن کے پاس نہیں ہے، جو نہیں لے سکتے۔ اچھا مکان ہے اس لیے مت لیں دکھاوے کے لیے، نہ ہی دوسروں کے سامنے اس پر بوسٹ کریں۔ مربے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں اگر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دکھ نہ دیں۔ اچھے کپڑے پہن کر اس لیے نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، لیکن جو ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے لیے مطلب یہ دعا کرتے ہیں۔ ابھی آپ دعا ہی فرمانے والے تھے کہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آگے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، وہ کھیل رہا ہے۔ اب باپ جو ہے اتنے دن یا وقت ہو گیا وہ جدا ہوئے، بچہ گمے، پتہ نہیں مر گیا ہے زندہ ہے، وہ فوراً اٹھا کہ میں جا کے اپنے بچے کو لے آؤں، گھر میں اس کی والدہ پریشان ہے، فوراً اٹھ کے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ،
اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اتنی محبت تھی آپ علیہ السلام سے، وہ بیٹے کو ہر چیز کو بھول جاتے آپ علیہ السلام کی بات سن کے۔ یہ ہماری ہی خوبی ہے کہ بھئی ہم جو ہے محبت کا دعویٰ کر کے بھی سنتے دوسروں کی۔ آگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم جاؤ گے تو وہاں بچے کھیل رہے ہوں گے اور بڑی جدائی ہو گئی تم میں اپنے بیٹے سے، تو تم اس کو پیار کرو گے اور اس کو بلاؤ گے، اس کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اور مطلب یہ تھا کہ پیار مت کرنا وہاں لوگوں بچوں کے سامنے، بیٹا کہہ کے مت پکار، نام بلانا اور نام پکار کے جو ہے اس کو لے جانا اور پیار گھر میں جا کے کرنا یا ادھر۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا کہہ کے، مطلب یہ تھا نہ پکاروں، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے بچوں میں شاید کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تم بیٹا کہہ کے پکارو گے اور پیار بھی کرو گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ شاید کوئی بچہ ہو جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، اور تم جب بیٹا کہہ کے تو اس کو بھی یاد ہے میرا بھی باپ ہوتا تو وہ بیٹا کہہ کے اس طرح پکارتا، میرا بھی باپ ہوتا تو اس طرح مجھے پیار کرتا، میری ماں ہوتی تو اس طرح مجھے پیار کرتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نام لے کے پکارنا، اس لیے نام تو بچے ایک دوسرے کا سب لیتے رہتے، اس سے کسی کو کوئی یاد نہیں آتا، لیکن اس کے سامنے تم اس طرح یعنی کرنا بچوں کے سامنے کہ ان بچوں کا دل دکھے گا جو یتیم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، یہ آپ کی شفقت مخلوق پر پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہی ہے کہ جو اتنی گہرائی میں اور اتنی نازک اور اتنا اللہ کے بندوں کا اور مخلوق کا اور انسانوں کا اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے، کہ اس نے جو ہے ان کو بھی منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ تو مطلب یہ ہے، یہی اس سے سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ غریبوں کے سامنے امیر کو اپنے مال نہ بتائے، اور جو ہے یعنی جس کے بچے نہیں ہیں اس کے سامنے بچوں کا مت تذکرہ کرے، جس کے پاس کچھ نعمت ہے تو اس کو دکھاوے کے لیے گاڑی ہے، مکانات ہیں، صحت ہے، تو وہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آخری بات کر رہے ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی جوان کھڑے رستے میں باتیں کر رہے ہیں پیار محبت سے، آپ نے آ کے اس کے درہ مارا کمر میں، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو رستے میں کھڑے ہو کر؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک تو دوسروں کی بدگمانی کا ذریعہ بن رہے ہو، اور کہ وہ تم پر بدگمانی کرے، ان کو کیا پتا تمہاری بیوی ہے تو تم اندر جا کے اس کے ساتھ جو معاملہ جو ہے بات کرنی ہے پیار محبت کے انداز سے کرو، تم تو برائی پر اکسا رہے ہو لوگوں کو، دوسرا جن کی نہیں ہے ان کو دکھ دے رہے ہو، تو ایسا کام مت کرو۔ تو مطلب یہ مفہوم یہ کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی نبی علیہ السلام کی تعلیم اور سنت ہے کہ بادشاہ ہوتے ہوئے لیکن لی نہیں اختیاری طور پر، یعنی ظاہری بادشاہ، اور سب کچھ ہو کے نہیں کہ دوسروں کو دکھ نہ پہنچے، دوسروں کی تکلیف نہ ہو، دوسروں کی خواہشیں جو ہے وہ غمگین نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں آج سے کم از کم کہ بھئی اپنی امیری کو غریب کے سامنے مت بوسٹ کریں، اپنی اچھی گاڑی کو دوسرے کو مت دکھائیں جس کے پاس گاڑی نہیں ہے بیچارے پر، اپنے اچھے مکان کا میں نے جی 2 کروڑ لگا کے کوٹھی بنائی ہے، وہ آپ دوسرے بیچارے کے پاس مکان بھی نہ ہو۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اپنے اچھے کھانے کی خوشبو سے تکلیف مت دو، یا تو اس کو وہ کھانا دو اور یا اس طرح پکاؤ کہ خوشبو بھی کھانے کی اس کے نہ جائے، ورنہ اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی جو نہیں بنا سکتا، اور اس پر کیا گزرے گی جو فروٹ لا رہے ہو یا تو 2 غربا کو رستے میں، یا پھر جو ہے چھپا کے لے کے آؤ، خود کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اور اگر سامنے لا رہے ہو تو پھر جو ملے اس کو بھی کچھ دو، جو پڑوسی دیکھ رہا ہے اس کو بھی دو۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، جس سے دوسروں کو سکون پہنچتا ہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو، اور آپ کو بھی سکون پہنچتا ہے۔ مخلوق کے سامنے بڑا بننا، دکھاوا کرنے سے، ان کے دل کو پریشان کرنے سے آپ کو دعائیں نہیں ملتی، ان کے دل دکھی ہوتے۔ کہ بزرگ تھے انہوں نے فرمایا بازار سے وہ فروٹ نہ کھاتے، کہنے اس میں تو یہ حلال ہے حضرت، یہ کھا لیں،
فرمایا پتہ نہیں کتنی نگاہیں اس پر پڑی ہوں گی جو لے نہیں سکتے، حسرت بڑی نگاہیں اس کھانے پر، ان کپڑوں پر، یہ بازار میں پڑا ہوا ہے، وہ جو لوگ غریب مسکین جو نہیں لے سکتے، تو میں ایسا کھانا ہے حلال لیکن کھاتا نہیں، اس پر کتنی نگاہیں اس طرح کی پڑی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی محبت اور سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک